اسی طرح میرے بھائی، اگر یہ جماعت اپنے اس دعوے میں کہ کتاب و سنت کی تعلیم کرنا مقصد ہے، اگر یہ جماعت سچی ہے تو یقیناً یہ جماعت قابل فخر ہو سکتی ہے اور قابل اعتماد اور قابل بھروسہ بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات بھی جھوٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی فرقے کے ایک عظیم علامہ مولانا منظور نعمانی صاحب، جو ابھی کچھ دن ہوئے، کچھ عرصہ ہوئے ان کا انتقال ہوا لکھنؤ کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ مولانا تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے، سنو غور سے سنو، اور میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اور اپنے ان بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں جنہیں طوطے کی طرح رٹایا گیا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ کہو کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی نماز ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزرگوں بھائیوں، سنت اور نوافل کے بعد تشریف رکھیے اور قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں سنو۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ تبلیغی جماعت در حقیقت کس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سنو، مولانا منظور صاحب نعمانی اپنی کتاب ملفوظات الیاس صفحہ 58 یعنی 50 60 58 میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا لکھتے ہیں کہ الیاس صاحب نے فرمایا، جو جماعت تبلیغ کے بانی ہیں اور تبلیغی جماعت کہ مؤسس اور بانی، ان کو بنانے والے مولانا الیاس صاحب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تبلیغی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو الیاسی جماعت کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر احمد رضا خان نے بریلویت پھیلائی ہے تو اسے رضا خانی کہا جاتا ہے، تو ان کو الیاسی کیوں نہ کہا جائے؟ تبلیغی تو ایک ٹائٹل ہے، تبلیغ کیا ہو؟ تبلیغ جو ہوتی میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ ایک مخصوص فرقے کی طرف، ایک مخصوص جماعت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس کو الیاسی گروپ کہنا چاہیے۔ کون سا گروپ؟ الیاسی گروپ، الیاسی جماعت ہے یہ، تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے، سنو حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ یہ تبلیغ وہ تبلیغ نہیں ہے جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے کندھوں پہ رکھا تھا۔ اگر یہ تبلیغ کرتی قرآن و سنت کی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، اور میں نے ابھی بتایا کہ قابل فخر بات ہو سکتی تھی، ہمارے لیے فخر اور عزت کی بات تھی، لیکن ذرا اس جماعت میں کھڑے ہو کر کے آپ کبھی قرآن و حدیث کی بات کر لیں تو میں سمجھوں آپ کو کہ آپ مرد ہیں، آپ کو کالر پکڑ کے باہر کر دیا جائے گا جناب، سمجھ رہے ہیں؟ تو سنیے، مولانا منظور صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی یعنی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو، کن کی؟ بولو، ہاں؟ تھانوی صاحب کی تعلیم تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ ہاں، پتہ چلا کہ اس کھول میں، اس دعوے میں جو کتاب و سنت کا دعویٰ ہے، یہ کتاب و سنت کی تبلیغ نہیں، یہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، یہ صحابہ کرام کی تعلیم نہیں، بلکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جو اس تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کا مقصد مولانا تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ ملفوظات صفحہ 50 58۔ دوستو، اس حقیقت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ تبلیغی جماعت والے در حقیقت دیوبندی مذہب کے کارندے اور اس کے لیبر اور رضاکار ہیں، اسی کے لیبر ہیں، لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہر ایک آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے جس کا بھی کارندہ بننا چاہے بنے، کوئی بریلویت کا کارندہ بننا چاہے تو بریلویت کا کارندہ بنے، کوئی رضا خانیت کا کارندہ بننا چاہے تو اس کا بنے، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کا کارندہ اور لیبر بنے تو بنے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے اپنی من پسند کی بات ہے، اور مقاصد کو معین کر کر کے آپ جس طرف بھی جائیں ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ یہ لوگ اس اصل مقصد کو چھپاتے کیوں ہیں؟ کیوں اس اصل مقصد کو چھپاتے ہیں؟ وہ کیوں قرآن و سنت کا نام لے کر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ادھر ادھر دندناتے پھرتے ہیں؟
وہ بلا جھجک صاف صاف کیوں نہیں یہ کہہ دیتے کہ اے لوگوں، ہم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اٹھے ہیں اور انہی کی شکشاؤں کو اور انہی کی تعلیمات اور فرمانوں کا ٹوکرا لے کر نگر نگر ڈگر ڈگر منہ مارے پھر رہے ہیں؟ کیوں نہیں لوگوں کے سامنے کھل کر کے یہ بات بیان کرتے ہیں؟ اور کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں پسند ہو تو ہمارے ساتھ لگ جاؤ؟ میں کہتا ہوں یہ کہو اور یہ کیوں نہیں کہتے یہ لوگ؟ کیوں قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں؟ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، مگر کیسے کہیں؟ اگر کہیں تو منہ میں ایک بھی بتیسی باقی نہیں بچے گی ان کی۔ کہہ دیں ذرا عوام الناس کے سامنے، کہہ دیں کہ میرا مقصد صرف اللہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کو ہم، ذرا کہہ دیں۔ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کون آئے گا ان کے پیچھے؟ کون مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پیچھے آئے گا؟ کون اپنی ٹانگیں توڑوائے گا؟ قال اللہ قال رسول چھوڑ کے قال اشرف علی صاحب تھانوی کون سنے گا ان کی باتوں کو؟ اس لیے قرآن و سنت کا ایک ٹائٹل لگا کر کے اور امت کو دھوکہ دینے کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنا ان کا مقصد ہے، جیسا کہ خود بانی جماعت الیاسی مولانا الیاس صاحب نے مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب کے حوالے سے نوٹ کیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو حکیم الامت ہیں، ٹھیک ہی تو ہے، کون سی برائی ہے؟ اگر لوگ ان کی تعلیمات کے اوپر لگ جائیں تو کیا برا ہے؟ مگر میں ابھی بتلاؤں گا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی میں ابھی آگے بتلاؤں گا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات اور چشم عبرت اور حیرت میں ڈال دینے والا بیان سنیے، اور بڑی دلچسپ بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس جماعت کی چلت پھرت اور اس جماعت کی جد و جہد اور اس جماعت کی دوڑ دھوپ اور اس جماعت کی نگر نگر ڈگر ڈگر جوتیاں جو یہ جماعت جھکاتی ہے اور سڑکوں پہ کھڈے کر رہی ہے یہ جماعت، میں آپ کو بتاؤں کہ اس جماعت کی یہ محنت اور مشقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی بھی تبلیغی جماعت سے پوچھیں کہ میرے بھائی یہ کیوں آپ لوگ زمینوں میں گڈھے کر رہے ہو، سڑکوں پہ جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو کہیں گے جی اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن آؤ میرے تبلیغی بھائیوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں، جو تمہارے پیر و مرشد ہیں، جو تمہارے آقا اور امام ہیں، مولانا الیاس صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ سنو کہ اس چلت پھرت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں ہے، بلکہ تھانوی صاحب کی روح کو خوش کرنا ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی روح کو خوش کرنا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے، اور یقیناً حیرت انگیز بات ہے کہ ربانی کہاں بھٹک رہے ہو؟ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صرف دعویٰ کر رہے ہو۔ آؤ میرے بھائی، یہ انکشافات میں کر رہا ہوں اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں، اور جاؤ اور صرف میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیزو، جو میں حوالے دے رہا ہوں اللہ توفیق دے تو سکون کے ساتھ جا کے کسی بھی لائبریری میں، کسی بھی بک اسٹال پہ جو کتاب میں نے بتلائی ہے خرید کے اور وہ صفحے کھول کے پڑھ لو، تاکہ حقیقت کی روشنی میں آ جاؤ۔ میرے عزیز، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ امت جو بھٹک رہی ہے، دلیل میرے اوپر جیسا کہ میں نے بتایا، یہ امت جو بھٹک رہی ہے یہ سیدھی راہ پہ آ جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے اور آپ کہتے ہوں گے، اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ہمارے تبلیغی بھائی اپنے آپ کو تبلیغی کہتے نہیں تھکتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ حقیقت کو نہیں جانتے، اور اگر حقیقت کو، اور میں بتاؤں آپ کو، میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیوبندی جماعت والے جو بیچارے عوام ہیں، پبلک ہیں، یہاں تک کہ طلبہ اور بعض علماء بھی میں شامل کر لوں، وہ ہیں، وہ بیچارے اپنے بڑوں کی حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی چڑ نہیں، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی بریلوی کہتا ہے کہتا رہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو تبلیغیت کے نام پر تعصب کر رہے ہو اور بریلویت کے نام پہ تعصب کر رہے ہو، کوئی تبلیغی بریلوی کو مار رہا ہے اور بریلوی تبلیغی کو مار رہا ہے، اور آج جناب علی مسجدوں کے اندر خون بہائے جا رہے ہیں، لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، اور آپ کے سامنے بامبے کی تازہ مثالیں ہیں، اور پورے ہندوستان میں آج یہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ فورس لگی ہوئی ہے، پولیس مسجدوں کے اوپر لگتی ہے جمعے کے دن، اور تاکہ لوگ مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ایسے کانڈ ہوئے
کہ تبلیغی نے بریلوی کو قتل کر دیا اور بریلویوں نے تبلیغیوں کو قتل کر دیا. مسجدوں کے اندر گنڈا گردی چل رہی ہے, مسجدوں کے اندر گھس کر کے مسلح کھینچے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے, اور مسجدوں کے تقدس اور اس کی عظمت سے یہ لوگ کھیلتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں گھس کر گنڈا گردی کرتے ہیں. ان سادہ لوگ اور بھولے بھالے دیوبندیوں کو اور ان تبلیغیوں کو اور ان بریلویوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان جماعت سازیوں کے پیچھے, ان جماعت سازیوں کے پیچھے جو جماعت سازی ہو رہی ہے اور لوگوں کو, امت کو فرقے میں بانٹا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا راز مضمر ہے اور کیا بھید چھپا ہوا ہے, اور ان کے علماء نے کتنے ایمان شکن اور کتنے ایمان کو توڑ دینے والی باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اگر ان دیوبندیوں کو, ان بریلویوں کو اور ان کو معلوم ہو جائے, اللہ کی قسم میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اس دیوبندی کے اندر یا اس تبلیغی کے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت ہوگی اور ذرہ برابر بھی اللہ کا اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ ہوگا, تو ان کتابوں کو چوراہوں پہ رکھ کے انگار لگا دے گا, نہیں تو ان علماء کو لات مار دے گا اور صحیح قرآن و سنت اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کا عہد اور وہ پیمان کر لے گا. مگر افسوس یہ بیچارے پڑھتے نہیں ہیں, یہ بیچارے نہ ہی ان کو یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں, اور اگر کوئی بتلاتا ہے مجھ جیسا سرفرا اور ان کو صحیح رہنمائی کرتا ہے, تو یہ ان کے ذہنوں میں شیطان جو بیٹھ کر کے کمپیوٹر دباتا ہے نا اور بٹن دباتا ہے, شیطان کہتا رہے یہ کس کی بات سن رہے ہو, یہ لوگ تو ایسے ہی بولتے ہیں, تم جو کام کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو. صحیح فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان کے نظروں میں زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے کاموں کو خوبصورت بنا دیا ہے. یہ بڑا حسین اور بڑا خوبصورت اپنے کاموں کو سمجھتے ہیں. غرض میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی جماعت کی یہ مشقتیں اور دھوپ اور سردی میں اور ٹھنڈی اور گرمی میں بوریا بستر لاد کر یورپ اور امریکہ اور ہندوستان, پاکستان اور دنیا بھر کے گوشے میں یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں اور ٹور پہ ٹور کر رہے ہیں, یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہ چلت پھرت صرف اور صرف مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور مولانا اشرف علی تھانوی کی روح کی خوشنودی کے لیے ہو رہی ہے. اور یہ میرا دعویٰ ہے, اور گریبان پکڑ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے, میں دلیل دوں گا, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو میں دلیل دے رہا ہوں اس دلیل کو اس بتلائی ہوئی اپنی کتاب میں یا اپنے علماء سے جا کے رجوع کر کے پوچھو کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جانے جہاں مانو نہ مانو آپ کو اختیار ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. مولانا منظور احمد صاحب نعمانی اپنی کتاب ملفوظات الیاس صفحہ 69 یعنی 69 میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے, یعنی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, ان سے تعلق بڑھانے, حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی ترقی درجات کی کوشش میں حصہ لینے اور حضرت کے روح کی مسرتوں کو بڑھانے, حضرت کے روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور مستحکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے, یعنی ڈٹ کے عمل کیا جائے. حضرت کی تعلیمات پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بول ہیں, حضرت اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات حقہ پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے سنو اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے. یہ گھر کے راز ہیں. اب بھانڈا پھوٹا, اب راز کھلا کہ یہ سب ٹیمیں اور ٹولیاں جو گشت کرتی نظر آ رہی ہیں اور چاروں طرف پھیلائی جا رہی ہیں, یہ صرف اور صرف حضرت تھانوی, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی روح کو ایصال ثواب کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں. یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے پتہ نہیں اپنے دادا پردادا نانا نانی باپ مر گئے ہیں, ان کی روحوں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن
لیکن اہل دیوبند نے ان کو خوب جال میں پھانسا ہے تاکہ ایک خاندان کے ایک فرد کو اچھی طرح سے پوری دنیا کے لوگ عمل کریں اور ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچتا رہے. ایک خاندان کی روح کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں سے کام کروا رہے ہیں اور اپنا گدی پہ بیٹھے